بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر امان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری بات سنو کے حوالہ سے آج ہماری پہلی نشست ہے اور گفتگو کے لیے ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان کی جڑوں میں فحاشی، عریانی اور بد اخلاقی گھر کر گئی ہے۔ گفتگو کریں گے میرے ساتھ رانا محمد اسلم صاحب، جن کا تعارف آپ سے پہلے میں کروا چکا ہوں۔ امریکن نیشنل، پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کی خدمت کے جذبے سے پاکستان تشریف لائے اور ایک انتہائی کامیاب کاروباری شخصیت۔ ان کے پاس معاشرے کے لیے پاکستان میں تمام ایشوز کا حل موجود ہے، نوجوان نسل کے لیے ان کے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو بلا توقف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رانا محمد اسلم صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بابر صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے سر، شکر الحمدللہ۔ آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ میں تو سب سے پہلے تو ایک گزارش کر دوں، آپ نے وہ انٹرو میں جو کہا ہے، ایک تو میں نہ کوئی بہت عالم فاضل ہوں، نہ دینی گھرانے سے کوئی اتنا تعلق ہے، نہ میرے پاس ہر چیز کا حل ہے۔ عمر کے اس حصے میں بابر صاحب، آپ جب دنیا میں بھی پھرے ہوئے ہوں اور ایک معاشرے کو دوسرے معاشرے سے کمپیئر بھی کیا ہو، اور آپ ایک حساس انسان کی طرح چیزوں کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے جب دیکھتے ہیں، تو اس ایج میں آ کے پھر آپ کو سچ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہی مشاہدات کی بیس پہ آپ ایک اپنا موقف رکھتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں جو آپ نے بیان کی تھیں، جو مسائل ہیں ہمارے سوسائٹی میں، پاکستان میں، ان کے حل کے لیے ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے مفکر ہیں، علماء حضرات ہیں، اسکالرز ہیں، جو روز ٹی وی پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، ہمارے علماء جمعہ کی نمازوں میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگین آپ نے مجھے 80%، 90% لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہوئے، جو کہ کوئی زیادہ علمی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے، اور وہ جو علماء حضرات ان کو تلقین یا تبلیغ کرتے ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے جو مفکرین ہیں یا جو ہمارے تھنکر ہیں یا جو ہماری ایلیٹ ہے، وہ اس لیول پہ آ کے بات نہیں کرتی جس لیول پہ وہ ان لوگوں کی سمجھ ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انہی کے لیول پہ آ کے آپ سے آپ کے سوال کا جواب دوں۔ جب آپ نے کہا کہ پاکستان کی جڑوں میں عریانی، فحاشی اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بابر صاحب، جہاں پہ بھی انسان بستا ہو وہاں پہ جرم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں جو دو قوتیں، ایک خیر کی اور ایک شر کی، جو پیدا کی ہے، وہ شروع حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہو گئی تھی، جس میں اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل کے اس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وہاں سے نکالا تو کہا کہ دیکھو، اب تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، میں انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی بھیجوں گا اور اپنے پیغمبر بھی بھیجوں گا۔ تو جو قومیں ان ہدایات پہ عمل کریں گی وہ کامیاب ہوں گی، اور جو ان ہدایات پہ عمل نہیں کریں گی وہ ناکام ہوں گی۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بہت سے دنیا میں ان کے لیے کوئی ان کا حصہ تو ہوگا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو کہ ان کتابوں اور نبیوں کی تکذیب کریں گے۔ اب ہم ساری دنیا کی جو تاریخ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور زیادہ اس میں قرآن پاک میں ہی ان کا تذکرہ ہے، ان تمام اقوام کا جن کے ساتھ جو واقعات ہوئے، ان انبیاء کے ساتھ
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں بتایا کہ کس قوم کے اندر کون سا جرم تھا جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ ان جرائم میں مختلف قوموں میں مختلف جرائم کی زیادتی تھی جس کو قرآن پاک نے اور ان کے اس وقت کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم اس جرم میں تم اس خرابی میں مبتلا ہو تو اس کو تم چھوڑ دو اور ورنہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے لے گا. تو انہوں نے مذاق اڑایا ان پیغمبروں کا ان نبیوں کا اور کہا کہ بھی تم وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کا آپ ہمیں ہر وقت ڈراوا دیتے رہتے ہیں. تو پھر ان نبیوں نے ان پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جو ہمارے ذمے آپ نے کام لگایا تھا ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہماری اس دعوت اور اس نصیحت کے بدلے میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا ہے. تو پروردگار اب ان کے اندر مزید کوئی گنجائش ایسی نہیں رہ گئی ہماری سمجھ میں کہ ان کو ہم اور ان کو سمجھائیں. اس لیے پروردگار آپ حق کو حق اور باطل کو باطل کا فیصلہ فرمائیں. چنانچہ وہ قومیں جنہوں نے ایک جس جرم میں مبتلا تھیں جب انہوں نے اس کی حد اختیار کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. بابر صاحب اس ملک میں وہ تمام جرائم وہ سرکشی جو ان سب قوموں میں تھی وہ مل کے کلہم اس قوم کے اندر پائی جاتی. اب آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ بھی ہم یہ عذاب جو ہے اس قوم پہ کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ ایک اور پہلو ہے، لیکن اصل بات وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر ہمارے اس کی تشکیل ہے اس میں ہندوازم کا بہت بڑا دخل ہے. سب سے پرانا ریلیجن ہوتے ہوئے اور اسی خطے میں ہوتے ہوئے اس کے بہت بڑے اثرات ہیں. پھر اس حصے کے اوپر باہر سے بھی لوگوں نے آ کے حکومتیں کی ہیں، ان کے بھی اپنے ایک اثرات ہیں. ہمارے ہاں صوفیہ کرام نے جو دعوت دی اس کے نتیجے میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ لوگ بھی غریب اور تنگ دست اور مفلس لوگ تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب آپ نے دعوت دی تو آپ کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا وہ بھی مفلس اور انتہائی غریب لوگ تھے. جو مکہ کے سردار تھے یا جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے اور نحیف لوگ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے ان کے ساتھ ہم آپ کو کس طرح قبول کریں. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سردار بنا کے اس قوم میں بھیجا ہے. ہم یہاں پہ بھی سردار ہیں، ہم وہاں پہ بھی سردار ہی ہوں گے اور جنت کے بھی ہم ہی وارث ہوں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو اگر ان کو اتنا ہی یقین ہے کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو یہ مرنے کی تمنا کریں، لیکن آپ دیکھو گے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں. تو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انسانیت کی شروع سے ہے. ہمارے ہاں مسائل یہ ہوئے کہ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو لگا دیا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ ہمارے یہاں سے نیچے نہیں گیا. اور پھر جو یہاں پہ صاحب اقتدار تھے جنہوں نے اس قوم کی رہنمائی کرنی تھی ان کے اندر اتنی کمیاں تھیں کہ وہ اس قوم کو لیڈ ہی نہیں کر سکتے. اور ہم نے سارا تکیہ جو تھا وہ علماء حضرات پہ ڈال دیا، اور علماء حضرات ہمارے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی، انہوں نے اپنی جماعتیں بنائیں، اپنے گروہ بنائے، اور ان سب نے یہ کہا جی کہ ہم یہاں پہ دین محمدی نافذ کرنے کے لیے آئے اور اس دین کے اندر ہر چیز کا حل. لیکن اب
آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہاں پہ جتنی برائیاں ہیں اس کے باوجود جو مغرب ہے اس کے اندر بھی یہی برائیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ کتنے خوشحال کیوں، وہ کتنے آگے کیوں نکل گئے، اور ہم وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ ہم اور نیچے آ گئے۔ تو جب ہم ان دو معاشروں کا تقابل کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو ریانی، فحاشی اور جو برائیاں آپ یہاں پہ گن رہے ہیں، وہاں پہ ایسی کوئی برائی ہے نہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کو وہ برائی سمجھتے ہو، ان کا معاشرہ برا سمجھتا ہو، پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہو جو وہ یہ کام کر رہا۔ ہم جن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ برائی ہے، اس کی سزا یہ ہے، یہ برائی ہے، اس کی سزا یہ ہے، آپ کے ہمسایوں کے آپ پہ کیا حقوق ہیں، آپ بیماروں کو آپ نے کس طرح ان کی مدد کرنی ہے، یتیموں، بیوگان اور معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو آپ نے کس طرح ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اس کی طرف تو ہمارا دھیان تک نہیں ہے۔ ہم آ جاتے اور ریانی اور فحاشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ریانی اور فحاشی کی آپ کی ایک ڈیفینیشن ہے، ویسٹ میں ریانی فحاشی کی ایک اور ڈیفینیشن ہے۔ اب جس چیز کو وہ برا سمجھتے ہیں وہ برا سمجھتے ہیں اور وہ اس کو وہ نہیں کرتے۔ ہم جس چیز کو برا سمجھتے ہیں، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے یہ بری چیز ہے، ہماری کتاب قرآن پاک بتاتی ہے یہ بری چیز ہے، ہم اس کو کرتے ہوئے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اب آپ دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر، اب موجودہ ہم جب بات کرتے ہیں تو انسان کام کے رہ جاتا ہے کہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے، درندوں کا معاشرہ ہے، یا یہ انسانوں کا معاشرہ، کیونکہ انسانوں کے معاشرے کے اندر یہ کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا جو یہاں پہ ہو رہا۔ آج کا اخبار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے کسی دن کا اخبار اٹھا، اس میں کیا ہے، اس کے گھر ڈکیتی ہوگی، ڈاکو جاتے ہوئے عورتوں کی عصمت لوٹ کے چلے، محلے کے اندر 4 سال کی بچی 3 دن سے لاپتہ ہے اور اس کی لاش کھیتوں میں سے ملی، 10 سال کی بچی اسکول سے غائب ہے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے آج 10 دن ہو گئے ہیں، وہ نہیں مل رہی۔ ایک عورت سفر پہ جا رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو قتل کر دیا گیا، اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کے گھر افسوس کے لیے۔ یہ بچے، جس معاشرے کے اندر بچے محفوظ نہ ہوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ نہ ہوں، آپ کی خواتین اس میں محفوظ نہ ہوں، آپ کی عزت محفوظ نہ ہو، آپ کا گھر کی باؤنڈری جس کے اندر انسان جا کے سمجھتا ہے میں محفوظ ہوں، وہ محفوظ نہ ہو، تو پھر اس کو اس کا انالیسس کرنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہم یہ جو سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں کچھ دین کی کمی ہے، یا دینی لٹریچر کی کمی ہے، یا علماء حضرات اپنا کردار نہیں ادا کر سکے، اخبار نویس، رسالے یہ نہیں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک ہے کہ علماء حضرات نے بھی اپنی اپنی مسجدیں آباد کریں، قوم کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا، اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے اس میں اور ڈویژن پیدا کر دی، پھر ہماری معاشی طبقاتی تقسیم نے ان کو اور تقسیم کر دیا، رشتہ داری اور تعلقات اس بیس پہ بننے لگ گئے کہ یہ بندہ مجھے کتنا نفع پہنچا سکتا۔ ویلیوز جو ہیں وہ شروع سے ہی ہم اس ٹریک پہ آ ہی نہیں سکے جہاں ہم ایک مہذب قوم بن سکتے۔ ہم نے شروع سے ہی شارٹ کٹ مارے، ہم نے اپنی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ، اور ان شارٹ کٹس کی وجہ سے ہم واپس اسی نقطے پہ آ گئے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، اور آج بھی ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اسلامی ریاست، ہم زبان سے، ہم جمعوں میں خطبات میں ہمارے علماء حضرات تھک گئے ہیں بتا کے، اور ہم بھی سن کے تھک گئے، نہ وہی کوئی صحیح بات ہمیں سمجھا سکے ہیں، نہ ہم ہی ان کی صحیح بات کو سمجھ سکے۔
اب اس میں ہمیں جنت دوزخ، آپ کہہ رہے تھے مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے، میں ڈر جاتا ہوں، رات کو میں کانپ جاتا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں بہت رحیم اور کریم ہوں. وہ تو کہتا ہے میں، آپ پکارو تو صحیح مجھے، آپ ایک بار پکارو میں 10 بار آگے آ کے آپ کی پکار کا جواب دیں. اب جو سیگمنٹ ہیں جنہوں نے معاشرے کو درست سمت میں لے کے جانا ہوتا ہے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بابر صاحب ان مدرسوں سے آ رہے ہیں. یہ مدرسوں کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بڑی بیسک سی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کو پڑھاتے کون ہیں؟ جو اساتذہ وہاں ہیں ان کا کریکٹر کیا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے. ان کو مشقتی کے طور پہ وہاں رکھا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، ان سے ہر وہ سروس لی جا سکتی ہے جو کسی معمولی سے معمولی ہے آپ ملازم سے لیتے ہیں. وہ وہاں سے نکلتے ہیں جب، تو ان کو کرنے کے لیے معاشرہ کیا دیتا ہے؟ معاشرہ ان کو ایک خطاب دیتا ہے کہ جی یہ حافظ صاحب نے کیا کیا جی؟ انہوں نے قرآن کو رٹا مارا. رحمان صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے جو خلفائے راشدین تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو لوگ اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے وہ تو غریب تھے. تو کیا جو ہمارا مولوی صاحب ہے، جو ہمارا معلم ہے، یا جو دین کی تعلیم دے رہا ہے، وہ اس نے اسلام چھپایا ہوا ہے؟ اس نے اسلام اپنے پاس دبا کے رکھا ہوا ہے کہ پیسے ملیں گے تو میں اسلام کی تعلیم دوں گا اور پیسے ملیں گے تو میں اسلام کو پھیلاؤں گا؟ تو وہ کیا خیانت نہیں کر رہا؟ بابر صاحب دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربا، اہل صفا ان کو کہتے ہیں، وہ وہاں بیٹھتے تھے، ان کو تعلیم کون دیتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ڈائریکٹ ان کے اوپر ان کے اثرات تھے، اور آپ کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. اب یہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں سامنے بیٹھ کے جنہوں نے لی ہیں، وہ کوئی دنیا دار لوگ نہیں تھے. وہ غریب تھے لیکن وہ اندر سے غریب نہیں تھے. وہ بھوکے تھے لیکن وہ ان میں ہوس نہیں تھی. وہ سوکھی روٹی لے کے پانی کے ساتھ ڈبو کے کھا لیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو دین یہ سیکھ کے نکل رہے ہیں یہ بچے، یہ کون بچے ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جو گھر کے اندر پیرنٹس ان کو رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ بہت شرارتی ہے، یہ بہت گالیاں نکالتا ہے، اس سے صحیح چلا نہیں جاتا، اس کی پوری طرح بینائی جو ہے وہ کام نہیں کرتی، تو اس کو مسجد میں ڈال دو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بابر صاحب، کوئی اخبار نویس، کوئی اینکر، کوئی مذہبی اسکالر سچ بات لکھ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا جب تک اس کی روزی کا بندوبست نہ ہو. جس بندے کا دار و مدار اس روزی پہ ہے، جو اس مسجد کی انتظامیہ نے اسے دینی ہے، جو جس فیلڈ میں جس اینکر نے جس چینل پہ کام کرنا ہے، وہ جب تک اس چینل کے مالک کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرے گا وہ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. تو ہم نے تو آلریڈی ان کو بند کیا ہوا ہے اس روٹی کے چکر میں کہ تم نے ادھر ادھر ہوئے تو تمہاری روٹی ختم ہو جائے. علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دین کو اس طرح بتائیں جس طرح ایک عام فہم آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. آپ جمعے میں 10 آیتیں پڑھ دیں، عربی میں 10 احادیث بیان کر دیں، مجھے ان کا مطلب نہیں جب پتہ. اب ہر فنکشن بابر صاحب آپ کا تلاوت کلام پاک سے اور نعت شریف سے شروع ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو کہا ہے کہ یار تم نے جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ شروع اس سے کر رہے ہیں نا، تو ہمیں بتاؤ تو صحیح اس میں کہا کیا گیا ہے. وہ ہم صرف ایک برکت کے لیے کہ جی یہ اس سے برکت ہوگی. قرآن پاک برکت کے لیے تو تھا، لیکن وہ برکت تو تب آتی ہے جب اس کو دیکھیں تو صحیح اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے. تو وہ چیزیں ہم سے یہ چھوٹ گئیں. اب میں یہ بہت بڑا موضوع ہے بابر صاحب، لیکن کمنگ بیک ٹو کہ جی ہمارے پاکستان کے اندر یہ جرائم کیوں زیادہ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو ہر چیز میں غلط ملت کر دی. جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی جو بے دین لوگ ہیں
جو کرپشن کرتے ہیں, جو مافیاز ہیں, جو کرمنلز ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو سمگلر ہیں, ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے یار کمال ہے, اللہ نے ان کو کیا کیا نوازا. جب آپ ایک ٹیچر کو دیکھتے ہیں, جب آپ ایک مسجد میں آنے والے باجماعت نماز پڑھنے والے بندے کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں, اور جب صبح کی نماز اور عشاء کی نماز میں ان لوگوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار کیا یہی لوگ نمازی ہیں, یہی مسلمان ہیں, باقی سب غیر مسلم ہیں. عرب کے اندر بھی جو امیر لوگ تھے وہ وہی تھے جو دین کا انکار کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا وہ اس کا انکار کرتے تھے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس تھانے دار سے جو اپنے بچوں کو باہر لے کے گیا ہوا ہے, کبھی اس کو پوچھیں کہ تمہیں رات کو نیند آرام کی آتی, کبھی اس سے پوچھیں کہ تمہارے بچوں کے اندر کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو اسپیشل چائلڈ ہے, کبھی اس سے پوچھیں کہ تمہاری بیوی کو, تمہیں یا تمہارے والدین کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تم ہر وقت پریشان رہتے. دیکھیں, معاشرے کو اوپر سے دیکھ لینا, یہ جج کر لینا کہ اس بندے پہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں, یہ اس سے پوچھے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر, اس دنیا جہان کے اندر کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی غم نہیں. اور یہ پیسے کی فراوانی یہ اللہ کی رحمتوں میں سے کوئی رحمت تو ہے, لیکن جائز طریقے سے. ناجائز طریقے سے اگر آپ پیسہ کما لیتے ہیں, اختیارات کا ناجائز استعمال کر لیتے ہیں, تو آپ جنت چھوڑ کے جہنم اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہیں. اور یہی چیز میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ یہ چانس دیتا ہے کہ یا وہ جنت تک خرید لے یا جہنم خرید لے. آپ کے پاس ایک سائل آتا ہے, آپ اس کی بات سنتے ہیں, آپ کر کچھ نہیں سکتے, اس کو پانی پلاتے ہیں, اسے تسلی دیتے ہیں. ہمارے اپنے ہی گھروں میں جو کماؤ پوت ہوتا ہے اس کے لیے پراٹھا بنتا ہے, اس کے لیے مکھن کا پیڑا رکھا جاتا ہے, اس کے لیے گوشت کی اچھی بوٹی رکھی جاتی ہے. اسی گھر کا ایک جو نکھٹو ہے, جو بیچارہ مزدور ہے, اس کو تیسرے درجے کی حیثیت دی جاتی ہے. یہی عالم گھروں میں ایسے شوہروں کا ہے کہ جن کی کمائی اعلیٰ نہیں ہے, تو خواتین جو ہیں وہ ان کو پھر ایک تیسرے درجے کا انسان سمجھنے لگ جاتی ہیں, اور ان کی حیثیت پھر وہ تیسرے درجے کے انسان والی ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو دین کو لے کے آئے ہیں, ہمارے تو آباء و اجداد سے دین جو ہے وہ ہماری جڑوں میں موجود ہے. کم از کم اس نسل کو, جو نسل ہماری نسل ہے, یہ تو پچھلے کوئی 100 سال سے مسلمان ہے کم از کم, بلکہ شاید 100 سال سے زیادہ سے مسلمان ہے. ہم نے تو اپنے دادا کو بھی مسلمان دیکھا, ہمارے تو پردادا بھی مسلمان تھے. پھر ہمارے معاشرے میں, ہماری جڑوں میں, ہمارے خون میں یہ چیز کیسے شامل ہو گئی کہ ایک دولت مند امپورٹنٹ ہے اور جو دولت مند نہیں ہے وہ تھرڈ کلاس ہے. یہ چیز جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ شروع سے ہی دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر دولت بھی عاشق ہو, جن لوگوں کو اللہ نے, جب عرب کلچر میں بیٹے بہت بڑا ایک ایسٹ ہوتے تھے, اللہ نے ان کو بیٹے بھی دیے ہوں, مال بھی دیا ہو, تو وہ اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ان کا حق ہے. بات جو ہے نا وہ ہے کہ آپ جو نامواری آپ نے بتائی ہے, ایک ہی گھر کے اندر, ایک ہی خاندان کے اندر جو ہوتی ہے, وہ اس میں ہمارا اپنے کلچر کا بہت, یہ سارا کلچرل چیز ہے, دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم اس کو اگر کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ساری بحث کو, دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس معاشرے کے اندر انسان بستے ہوں وہاں پہ جرائم ہوں. اب جو یورپ نے کیا ہے, انہوں نے ان جرائم کو کیسے ختم کیا, اصل بات تو یہ دیکھیں. ہمارے ہر وقت یہ علماء حضرات کہتے ہیں جی کہ اس چیز کی یہ سزا, اس چیز کی یہ سزا, اس چیز کی یہ سزا, لیکن کبھی کسی کو ملی تو نہیں, کبھی کسی نے کہا تو نہیں باہر نکل کے, کوئی کبھی جلوس تو نہیں نکلا, کبھی ہمارے علماء نے اکٹھے ہو کے یہ مطالبہ تو نہیں کیا, کسی سوسائٹی کے فرد نے کبھی نکل کے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہ جرم جو ہو رہا ہے, یہ جو 3 سال کی بچی ماری گئی ہے, یہ جو 6 سال کا لڑکا مارا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا چیز ہے, اور پوری سوسائٹی کیوں نہیں نکلتی.
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابھی مراکش میں یا اسپین میں کہیں وہ فٹ ساکر کا ایک میچ ہوا ہے جو خواتین کی لڑکیوں کی ٹیمیں تھی، تو جیتنے والی ٹیم کی جو جس لڑکی نے گول کیے تھے یا وہ جو کیپٹن تھی، اس کو اس کا جو مینیجر تھا اس نے آ کے کیس کیا. اب ہم تو یہاں پہ بھی اس کو نارمل شاید گنا جائے، تو یورپ کے اندر کیا ہوا ہے، سوسائٹی باہر نکلی، انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اس کوچ نے جو حرکت کی ہے اس کی بنا پہ اسے استعفیٰ دینا چاہیے اور اس کو کورٹ کے اندر لے کے جانا چاہیے. اس نے 2 ویک تک ریزسٹ کیا، فائنلی کل اس نے اس کا استعفیٰ اس نے دیا، اور ساتھ ہی کورٹ کے اندر اس کا کیس گیا جس میں اس کو کم از کم 5 سال سزا ہو سکتی. تو جرم اس طرح روکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہاں کا عام آدمی جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہو یہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ کس طرح میں سسٹم کو ابیوز کر لوں. تو بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اتنی غیرت اور اہمیت نہیں ہے. آپ پورے یہ رات کو اینکرز کا شو دیکھ لیں. بابر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 پارٹیوں کے 3 بندے ہر اینکر نے بٹھائے ہوتے ہیں، اور سوال کیا ہو رہے ہوتے کہ جی وہ دیکھیں نون لیگ کے نواز شریف نے آج سے 10 سال پہلے کیا تھا، یہ بے نظیر نے کیا کہا تھا، یہ دیکھیں عمران خان نے کیا کہا تھا، اس وقت کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہیں. بھئی تم کوئی سوال کرو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا تھا. تم بتاؤ، وہاں پہ 3 منسٹروں کو بلاؤ جو ایجوکیشن میں رہے ہوں، نون لیگ کے وقت کا جو ہے ہمارا تعلیمی ماہر اس کو بلاؤ، اکانومسٹ کو بلاؤ، سوشل ورکر کو بلاؤ، کوئی انڈسٹری کے کو بلاؤ، اور ان سے پوچھو کہ یار آپ کے دور میں کیا مسائل تھے اور آپ نے ان کو حل کیوں نہیں کیا. دوسرے سے پوچھیں جی آپ کے دور میں کیا ہو، پھر تیسرے سے پوچھیں، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ اس کی کنکلوڈ کریں اس کو کہ جی ہم اگر آئے تو اب ہم نے جو پہلے غلطیاں کی تھی اب نہیں کریں گے. اس کی بجائے کیا ہوتا ہے، اینکر کے چہرے کے اوپر ایک شرارت ہوتی ہے اور ان تینوں بندوں کو وہ لڑا رہا ہوتا ہے. جب وہ اچھی طرح لڑ جاتے ہیں، اچھی طرح گالی گلوچ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں بس 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 یہ پروگرام جو ہے ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد. کیوں کہ وہ اپنا ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں. بابر صاحب، ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بالکل واضح طور پہ رکھ دی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی وہاں پہ حل نہ ہو. بھئی آپ بتائیں کہ سوسائٹی کے اندر کیا ہے. یہاں پہ ریپ ہوا موٹر وے کے اوپر، بڑی اب 2 ہفتے 3 ہفتے بڑی ہائپ کریٹ کی گئی، اس کے بعد کیا بنا؟ تو فرق کیا ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو اہل عقل اہل فکر لوگ ہیں وہ اٹھیں، وہ لیڈ کریں. لیکن یہاں تو لیڈ اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے میری طرح پروگرام ایک کروا دیا اور اس کو ٹی وی پہ چلوا دیا اور بلے بلے جی بہت اچھا بولا ہے، جی بہت اچھا بولا ہے. بولنے اور لکھنے کا، اچھا لکھنا اچھا بولنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر اثر کتنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آپ کی زبان پہ یا آپ کے کہنے پہ باہر نکلتے ہیں. اور جب تک یہ بات سوسائٹی نہیں اٹھائے گی، یہ بات نہیں اٹھائے گی، سوسائٹی یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ غلط بات ہے، اس وقت تک یہ سارا کچھ ہوتا رہے. ہوتا کیا ہے کہ جو سب سے کمزور آدمی ہے، جو بیچارہ بھوک کی وجہ سے روٹی کسی کی چرا لیتا ہے، اس کو تو آپ جا کے تو قید کے اندر بند کر دیتے ہیں. اور جو بڑے بڑے ڈاکو چور ہیں وہ یہاں پہ باعث عزت اور افتخار ہیں. ان کے آگے پیچھے گاڑیاں دوڑتی ہیں، ان کے بچے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ یہ جرائم ہوتے تھے. انہوں نے ان کو اس طرح تاج پہنائے جاتے ہیں جب سے وہ پیدا ہوتے ہیں اور جب تک وہ مرتے نہیں ہیں. یہ سارا کچھ یہ معاشرے کے اندر جو اس وقت اتنا زیادہ گھٹن ہے، یہ جب بس کیا تو یہ اس ملک کی جڑیں ہلا کے رکھ دے گا. اس سے پہلے میں یہ بابر صاحب ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں میں کوئی مفکر نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا، نہ میں عالم ہی ہوں، نہ میں کوئی اتنا اچھا انسان ہی ہوں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرے اندر بھی وہ کوالٹی نہیں ہے جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے.
من حیثل قوم ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، منافقت کرنی ہے، کہنا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے، سوچنا کچھ ہے، لکھنا کچھ ہے، اور اس کے پیچھے ہے کیا ساری اس جدوجہد کے پیسہ۔ تو جب معاشرے کو ٹھیک کرنے والے لوگ اس معاشرے کا حصہ بن جائیں تو پھر اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ اس طرح کی بیماریوں کا علاج ایک طرف تو سزائیں ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، اس پلیٹ فارم پہ نہیں کہ یہ مسلم لیگی ہے، یہ جو ہے یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ یہ ڈویژنز دیکھیں آپ، زیادتی جتنی مرضی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائے، نون لیگ اور دوسری جماعتیں خوش ہوں، کتنی زیادتی ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو جائے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو خوش ہوں گی۔ کس سٹیج کے اوپر آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں؟ جب دین کی بات آتی ہے تو ہر عالم اپنی علیحدہ سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی آپ اس فقہ کا دین لے کے آئے، کوئی کہتا ہے اس فقہ کا دین لے کے آئے، لیکن کم از کم کسی ایک بات پہ تو آپ اکٹھے ہو جائیں۔ اس ملک کو کس طرح ہم لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم جی وہ جی مغربی اور جی انڈیا کی یلغار، کسی کی کوئی یلغار نہیں ہے۔ بابر صاحب یہ جو انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ 12 سال کا بچہ لے کے فون کے اوپر ہر وہ چیز دیکھ رہا ہے جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے، تو کون سی چیز ہے جو اس کو روکتی ہے؟ اس کو کون اس وقت واچ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ولی تو نہیں ہے، وہ کوئی اللہ کے قریب تو نہیں ہے کہ اسے اللہ کا خوف ہو۔ تو کیا چیز پھر روک سکتی ہے کہ آپ ایک بندہ جس نے کوئی کرائم کیا ہے اس کو تو اس کے اندر نادرہ کے اندر اس کی شناخت کر کے آپ اس کو تو پکڑ لیتے ہیں؟ تو یہ جو آپ کی پوری قوم، پوری ایک جنریشن گڑھے میں جا رہی ہے، آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے؟ آپ ان بچوں کا یا ان بڑوں کا جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس ڈیٹا کی بیس پہ جا کے ان کے پیرنٹس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے؟ آپ ان کو پکڑ کے کسی حوالات میں نہیں بند کرتے، کسی کریکشن سینٹر میں نہیں بھیج سکتے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں ان کو بھیج سکتے، کوئی فیسلٹی ایسی نہیں آپ بنا سکتے جہاں یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جائیں؟ اب ہم کہتے ہیں جی ہمارے یہود و ہنود نے ہمیں تباہ کر دیا، ان کو کیا ضرورت ہے ہمیں تباہ کرنے کی؟ انڈیا والے تو ہاتھ جوڑتے ہیں کہ میاں تم جیتے ہم ہارے، سوائے مانگنے کے، سوائے بھکاری۔ ہمارے لیڈروں نے ہمیں بھی بھکاری بنا دیا، خود تو وہ بھکاری تھے، ان کے تو پیٹ بھرے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمیں بھی انہوں نے بھکاری بنا دیا۔ ہماری عزت نفس اسی طرح برباد و تباہ ہوئی ہے جس طرح ان لوگوں کی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی عزت پیسے کے بل بوتے پہ بنائی، عام لوگوں کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے، اس لیے وہ کسی اور طریقے سے اس کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے لیے متعدد نشستوں کی ضرورت ہوگی۔ آج کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ معاشرتی طور پہ جب تک معاشرہ اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا، اپنا احتساب نہیں کرے گا، از خود یہ معاشرہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام مقرر نہیں کرے گا، اس وقت تک ہماری نہ تو سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ہمارا کلچر ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ نظام حکومت ٹھیک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری جڑوں سے جرم جو ہے وہ نکلے گا۔ اللہ حافظ۔